اور بے غیرتی کی انتہا کہ صحابی رسول، ہم زلف پیغمبر، کاتب الوحی، امت کے ماموں، وہ صحابی حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ، اذہن العرب، رسالت آپ کی زبان اقدس سے جنت کی خوشخبری پانے والے صحیح مسلم حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ، اتنے بڑے صحابہ کرام کے لیے جملہ بولتا ہے کہ شکر کرو کہ ہم اس وقت نہیں تھے، ہم ہوتے تو ہم اپنی تلواروں سے بات کرتے۔ بیٹا تو بھی شکر کر کہ تو اس وقت نہیں تھا، ورنہ پیغمبر کے صحابہ کا تمہیں ایک آواز سننے کو ملتی، تمہاری ٹٹی نکل جاتی۔ سلام ہے اٹک کے علماء کو جنہوں نے اس فتنے کو فتنہ سمجھا اور فتنے کو رگڑ کے FIR کرائی ہے۔ یہ مرزا جہلمی پلمبر کی حیثیت والا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کے اوپر یہ جملہ کہتے ہیں اور اس پر قانون خاموش ہے، آئین خاموش ہے، قانون حرکت میں نہیں آتا۔ کیوں؟ اور اسلامک نام سے اکیڈمی چلا رہا۔ پیغمبر کے صحابہ اور اہل بیت کو غلط کہنا اسلامک کام نہیں ہے، حرامک کام ہے۔ ان کے جھوٹے الزام کو میں پاؤں کے ٹھڈے سے یوں ٹھوکر پہ اڑاتا ہوں جیسے چٹیل میدان میں فٹ بال کو کک ماری جاتی ہے۔ سائبر کرائم والو، تم نے بھی کلمہ نبی کا پڑھا ہے، ہم نے بھی کلمہ نبی کا پڑھا ہے۔ پیغمبر کے صحابہ اور آل بیت ہمارے کامن ہے، سانجے ہیں، ان کی عزت پر آپ کو بھی اٹھنا چاہیے۔ ایک دفعہ فیس ٹو فیس ہو جاتا ہے نا، میں اس کی حیثیت بتاتا کہ تیری حیثیت کیا ہے۔ تمہیں حیا کرنی چاہیے تھی۔ امام شافعی رحمہ اللہ، امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو جملہ اٹھاتے کہ تلک دماء قد طہر اللہ ایدینا فلنطہر السنتنا۔ جب ہم یہ جملہ کہتے ہیں تو اس کے بلائنڈ فالوورز، اندھے مقلد، وہ پتہ کیا کہتے ہیں؟ دین کوئی مولویوں کی میراث ہے کہ آپ سے پڑھا جائے گا، اسے کہو یہ دوسرے لفظوں میں آپ مرزے کو جاہل ہونے کی سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں۔ خصوصاً وہ طبقہ جو اس کو ماننے والا ہے یا اس کے چینل کو لائک کیے ہوئے ہے، اس کے چینل کو سبسکرائب کیے ہوئے ہے، فالو کیے ہوئے ہے، انہیں کہتا ہوں۔ میں نے کہا حضرت معاویہ کو بکواس کر رہا ہے کہ شکر کر میں اس وقت ہوں نہیں، تو یہ سخت لہجہ نہیں ہے؟ تو میں بھی اسے کہتا ہوں شکر کر اس وقت میں تیرے سامنے نہیں ہوں، ورنہ میں تمہیں بتاتا کہ تم نکلے کہاں سے ہو اور تمہیں میں گھساتا کہاں ہوں جہاں سے تم آئے ہو۔ شہباز اصغر صاحب لاہور سے پوچھتے ہیں، مفتی صاحب انجینئر علی مرزا نے جو گستاخیاں کی ہیں اس کے متعلق آپ کا کوئی بیان نہیں آیا اور اس پر FIR بھی کٹ چکی ہے، اس کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے، کیا پیغام ہے عوام کے لیے؟ شہباز بھائی، کچھ دنوں سے میری طبیعت خراب تھی تو شاید اس وجہ سے بیان نہ آ سکا ہو، ورنہ میں نے گفتگو کی ہے اس پر، اور ہم نے اچھی بھلی اس مرزا کی منجی ٹھوکی ہے، کیونکہ مرزا صاحب اپنی باؤنڈری کو کراس کر چکے ہیں۔ مرزا کی وہ حیثیت نہیں ہے جس حیثیت میں یہ جملہ کہہ رہا ہے۔ میں سمجھتا تھا کہ یہ سول انجینئر ہے، یہ تو الیکٹریکل کا انجینئر ہے، عالم نہیں ہے، حافظ نہیں ہے، قاری نہیں ہے، مفتی نہیں ہے، محدث نہیں ہے، مفسر نہیں ہے، فقیہ نہیں ہے۔ دنیا کی کوئی ایک اسلامی کتاب کسی ایک استاد سے جا کر اس نے مدرسے میں نہیں پڑھی، اس نے مدرسے کا منہ بھی نہیں دیکھا، انجینئر بن بیٹھے۔ تو ٹھیک ہے بھائی، جو اس کے متعلق چیزیں ہیں اس سے پوچھا جائے یہ بتا دے، لیکن یہ اپنی باؤنڈری کو کراس کر کے مسئلے چیک کرنا بیٹھ گیا ہے۔ جس کا کام تھا تار کو چیک کرنا، ٹھنڈی کون سی، گرم کون سی، پازیٹیو کون سی، نیگیٹو کون سی، یا سول انجینئر تھلی سیدھی، گلی سیدھی، سڑک سیدھی، چھت پہ کتنی بوریاں سیمنٹ، کتنے سینکڑا ریت، کتنا بجری، یہ معاملات یہ اس سے نکل گیا ہے اور مسئلوں کو چیک کرنے بیٹھ گیا۔ اور بے غیرتی کی انتہا کہ صحابی رسول، ہم زلف پیغمبر، نسبت برادر نسبتی کا عہدہ رکھنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، کاتب الوحی، امت کے ماموں، جنہوں نے اپنے ہاتھ سے اللہ رب العزت کے باتوں کو لکھا قرآن کریم کو، وہ صحابی حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ، اذہن العرب، رسالت آپ کی زبان اقدس سے جنت کی خوشخبری پانے والے صحیح مسلم حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ، اتنے بڑے صحابہ کرام کے لیے جملہ بولتا ہے کہ شکر کرو کہ ہم اس وقت نہیں تھے، ہم ہوتے تو ہم اپنی تلواروں سے بات کرتے۔ بیٹا تو بھی شکر کر کہ تو اس وقت نہیں تھا، ورنہ پیغمبر کے صحابہ کا تمہیں ایک آواز سننے کو ملتی، تمہاری ٹٹی نکل جاتی۔
تیری حیثیت تو پیغمبر کے صحابہ کے سامنے یہ جرت کر کے بات کرے کہ میں اس وقت تم سے تلوار سے طے کرتا. سلام ہے اٹک کے علماء کو جنہوں نے اس فتنے کو فتنہ سمجھا اور فتنے کو رگڑ کے ایف آئی آر کرائی ہے. اس پر ایف آئی آر ہر ضلع میں اس پر ہونی چاہیے. بھائی مجرم ہے. اور میں اداروں کو بھی کہتا ہوں, سائبر کرائم کو کہتا ہوں, یہ سائبر کرائم کا ایکٹ کس لیے؟ یہ صرف سیاسی انجینئرنگ کے لیے اور معاملات کے لیے نہیں ہے. یہ مرزا جہلمی پلمبر کی حیثیت والا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کے اوپر یہ جملہ کہتے ہیں اور اس پر قانون خاموش ہے, آئین خاموش ہے, قانون حرکت میں نہیں آتا. کیوں؟ کس بنیاد پر؟ علماء کرام تو لے کر آ گئے ہیں, وہ اس کے خلاف ایف آئی آر لا رہے ہیں, اور یہ دندناتا بیٹھ کے ہر اتوار کو بیٹھ کے جملہ کہتا رہے اور لائیو سیشن اپنے کر رہا اور اسلامک نام سے اکیڈمی چلا رہا. پیغمبر کے صحابہ اور اہل بیت کو غلط کہنا اسلامک کام نہیں ہے, حرامک کام ہے. میں نے پہلے بھی اس کو کہا تھا, اب بھی کہتا ہوں, ان کے جھوٹے الزام کو میں پاؤں کے ٹھڈے سے یوں ٹھوکر پہ اڑاتا ہوں جیسے چٹیل میدان میں فٹ بال کو کک ماری جاتی ہے. یہ چوہوں کی طرح ہم سے چھپتا پھرتا ہے, اس میں جرت نام کی کوئی چیز بھی نہیں ہے. یہ گلاس ہے نا پانی کا, اگر اس میں دودھ ڈالیں اس کے بعد اس کو کھنگالتے ہیں, ہماری سرائکی میں کہتے ہیں کہ انگالو چا, اس میں غیرت نام کا انگال موجود بھی نہیں ہے. غیرت نام کی کوئی چیز ہوتی نا, یہ پیغمبر کے صحابہ اور اہل بیت پر کوئی جملہ نہ کہتا. ان کے متعلق جملہ کہتے ہو جس کے متعلق جامع ترمذی جلد 2 ابواب الفتن باب ما جاء فی علامات الساعہ, حضرت علی المرتضیٰ کی روایت, اللہ کے رسول نے فرمایا وَلَعْنَ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَوَّلَهَا, فرمایا قیامت کی نشانی ہے بعد والے لوگ پہلے بزرگوں کو لان تان کریں گے اور برا بلا کہیں گے. اس جیسے خناس نے اٹھ کر پیغمبر کے صحابہ پر یہ جملہ کہا. سائبر کرائم والو, تم نے بھی کلمہ نبی کا پڑھا ہے, ہم نے بھی کلمہ نبی کا پڑھا ہے. پیغمبر کے صحابہ اور آل بیت ہمارے کامن ہیں, سانجے ہیں, ان کی عزت پر آپ کو بھی اٹھنا چاہیے اور اس ایف آئی آر پر عمل درآمد ہونا چاہیے. اور مرزے کو نہ کو چنے چبوا دیں آئین اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے کہ اس کی جرت کیا پھدی کا شوربہ, مجھے جواب دینا آتا ہے اس کو. ایک دفعہ فیس ٹو فیس ہو جاتا ہے نا, میں اس کی حیثیت بتاتا کہ تیری حیثیت کیا ہے. اور میں اس لیے تو ہمارے سامنے نہیں آتا نا, یہ کر دیں جی, وہ کر دیں, فلاں کر دیں, فلاں شر, پھر کالیں کروا کے اپنے لڑکوں کو بھجوا کر مفتی صاحب آپ تھوڑا گزارا کر لیں, تیرے ساتھ گزارا کریں, تو گزارے کے قابل ہے. تمہیں شرم حیا نہیں آتی؟ تم رسالت امام علیہ السلام کے صحابہ پر بات کرتے ہو. تمہیں حیا کرنی چاہیے تھی. امام شافعی رحمہ اللہ, امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو جملہ اٹھاتے کہ تلک دماء قد طہر اللہ ایدینا فلنطہر السنتنا, کہ اللہ جو پیغمبر کے صحابہ کی آپس میں کچھ باتیں ہوئی اور تلوار چلی جس کے بعد اگرچہ صلح ہوئی, اللہ تیرا شکر تو نے ہماری تلواروں کو ان کے خون سے محفوظ رکھا, ہمارے ہاتھوں کو ان کے خون سے لت پت ہونے سے محفوظ رکھا. مسلمانوں ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زبانوں کو ان کے خلاف ملوث ہونے سے محفوظ رکھیں. تمہیں تو یہ سبق لینا چاہیے تھا, لیکن چبل بٹا چبل, 0/0, جاہل بٹا جاہل, جس کو اتنا ہی نہیں پتا کہ میں نے کچھ پڑھا ہوتا تو کچھ بات بتاتا, ایران توران کی باتیں لے کر یہ پا نہ پڑی تو ملا بڑھ کھڑی, 2 جملے نہیں پڑھے اور پڑھنے والے بن گئے. اسی لیے مدرسے کو دیکھا نہیں. مدرسے میں 8 سال عالم پڑھتا ہے, اس نے 1 سال بھی پڑھا ہوتا پتا ہوتا. پہلے سال کا نام ہے, دوسرے سال پڑھنے کا نام ہے, تیسرا, چوتھا, 5واں, 6واں, 7واں, 8واں, اور اس کے بعد 9واں, 10واں, 11واں, 3 سال تخصصات کے نام ہے. اولا, ثانیہ, ثالثہ, رابعہ, خامسہ, سادسہ, سابعہ, ثامنہ, دورہ حدیث. اس نے کہاں سے پڑھا ہے؟ کسی ایک استاذ کا نام بتا سکتے ہیں آپ؟ کسی ایک مدرسے کا نام بتا سکتے ہیں آپ؟ اس کے بعد تخصصات ایکول ٹو پی ایچ ڈی ایجوکیشن ہے, پی ایچ ڈی کے برابر اسپیشلائزیشن, اس سے بڑھ کر ایم فل سے اوپر کی تعلیمات جسے ہم تخصص فی الافتاء کہتے ہیں, تخصص فی الحدیث کہتے ہیں, تخصص فی تفسیر کہتے ہیں, تخصص فی ادیان باطلہ, تخصص فی دعوت و تحقیق کہتے ہیں, تخصص فی علوم ختم نبوت کہتے ہیں. اس نے کچھ پڑھا ہے؟ جب ہم یہ جملہ کہتے ہیں تو اس کے بلائنڈ فالوورز, اندھے مقلد, وہ پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ دین کوئی مولویوں کی میراث ہے کہ آپ سے پڑھا جائے گا. اسے کہو یہ دوسرے لفظوں میں آپ مرزے کو جاہل ہونے کی سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں. کیوں؟ ڈاکٹر سے پڑھے گا, انجینئر سے پڑھے گا,
इसी तरह आलिम से पढ़ोगे तो आलिम कहलाओगे, नहीं तो आपने गोया मान लिया। दुनिया में किसी के शागिर्द नहीं है, यानी ये कोरे हैं इल्म से, टगा किसी से नहीं पढ़ा। अपनी इंजीनियरिंग के लिए तो आप जाकर क्लासेस अटेंड कर रहे हो, और कुरान को आपने लावारिस समझ लिया, पैगंबर के फरमान को लावारिस समझ लिया, सहाबा और आले बैत के उलूम को लावारिस समझ लिया, और अइम्मा कराम के फतावा को लावारिस समझ लिया, और बाबा वारिसीन जिंदा है। याद रखो, अभी हमने एक पूछल पे पांव रखा है, थोड़ा सा और मामला आगे बढ़ा ना तो फिर बच्चों को समझ आ जानी है कि होता क्या है। तो याद रखें, ऐसा नहीं है। और मैं इस मौके पर, ये जो सवाल आया है ना, इस मौके पर 1 मिनट मजीद पास करना जरूरी समझता हूं। खुसूसन वो तबका जो इसको मानने वाला है या इसके चैनल को लाइक किए हुए है, इसके चैनल को सब्सक्राइब किए हुए है, फॉलो किए हुए, उन्हें कहता हूं सूरत यासीन रकू नंबर 4 सूरत नंबर 36 है। अल्लाह का कुरान कहता है वतुकल्लिमुना अयदीहिम वतशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। मुजरिम आदमी के जबान पर मोहर लगेगी, हाथ बोलेगा, पांव गवाही देगा। याद रखो, अगर तुमने अपने इन हाथों से इनके चैनल को लाइक किया है, कफारा देकर अनलाइक कर दो, अनफॉलो कर दो, हटा दो, अपने आप को वहां से हट जाओ, वरना तुम इसके इस बुरे कामों में मददगार बन रहे हो, हेल्पर और नुसरत दे रहे हो इसको, तो तुम भी इनके साथ रहोगे। और अपने पांव के साथ चल के इनके पास जा रहे हो तो वह तशहदु अर्जुलुहुम। ऐसे गुस्ताखान साहबा, गुस्ताखान आले बैत के खिलाफ मामलात क्या है? इनके पास तुम चल के जाओगे, तुम्हारे पांव गवाही देंगे। बाकी इस मिर्जे शिरजे में कोई जुर्रत नाम की चीज नहीं है। इसका एक लौंडा लपाड़ा मुझे फोन करके कह रहा है, मुफ्ती साहब थोड़ी इज्जत से बात करें, इस पर्सनल ना हो इस मसले पर। मैंने कहा वो पैगंबर के सहाबा के लिए बात कर रहा है और तू कह रहा है इज्जत के लिए। जब इज्जत इज्जतदारों के लिए। सूरत नंबर गालिबन 63 सूरत मुनाफिकून वलिल्लाहिल इज्जतु वली रसूलिही वलिल मुमिनीन। कुरान कहता है इज्जत अल्लाह, अल्लाह के रसूल और मुमिनीन। ये आयत जब उतरी तो मुमिनीन से मुराद पैगंबर के सहाबा और आले बैत है। तो इज्जत तो उन लोगों के लिए, और ये उनकी इज्जत नहीं करता, मैं इसकी इज्जत करूं। कहते नहीं आपकी ये बात अच्छी नहीं है, आप बड़े सख्त लहजे में जवाब देते हैं। मैंने कहा हज़रत मुआविया को बकवास कर रहा है कि शुक्र कर मैं उस वक्त हूं नहीं, तो ये सख्त लहजा नहीं है। तो मैं भी इसे कहता हूं शुक्र कर उस वक्त मैं तेरे सामने नहीं हूं, वरना मैं तुम्हें बताता कि तुम निकले कहां से हो और तुम्हें मैं घुसाता कहां हूं जहां से तुम आए हो। इस हैसियत के 2 टके के आदमी जो पैगंबर के सहाबा पे बोले हम इसके लिए कुछ बात करें, तो हुकूमत वक्त को इस पे एक्शन लेना चाहिए। हर फितने की सरकोबी के लिए हुकूमत वक्त सफ़ अव्वल पे आएगी तो अवाम आपस में दस्तो गरेबा नहीं होगी। अगर अवाम को दस्तो गरेबा से लॉ एंड ऑर्डर के मसाइल में इन होने से बचाना है तो इन जैसे फितनों को लगाम तो बड़ी बात है पट्टा चढ़ाया जाए।